اس وقت دنیا میں جس کسی سے پوچھو کہ کیسی زندگی کٹ رہی ہے تو ہر گھر سے یہی آواز آئے گی، بس کٹ رہی ہے، جیسے تیسے کٹ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ کوئی کہتا ہے زندگی میں لطف نہیں رہ گیا، کوئی کہتا ہے زندگی میں سکون نہیں رہ گیا، کوئی کہتا ہے زندگی میں مزہ نہیں آتا۔ غرض کہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے اور کسی سے بھی سوال پوچھیں گے تو الا ماشاء اللہ تقریباً لوگوں کا جواب اسی قسم کا ملے گا۔ آج میں آپ کو اچھی زندگی کسے کہتے ہیں وہ بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ چونکہ ایک نئی زندگی گزارنے کا سلیقہ اور نئی زندگی کا آغاز نکاح کے ذریعے دولہا دلہن کا ہونا ہے، تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اچھی زندگی کیسے گزرے، اور یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں محفوظ رہے کہ جو کچھ بھی اللہ رب العزت جل جلالہ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے وہ حق ہے، اور اسی لیے ابتدا میں اس نے فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ یہ کتاب دن کو دن کہہ دے تو دن ہے، اور یہ کتاب رات کو رات کہہ دے تو رات ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اچھی زندگی کے لیے بہت سارے دروازوں پر دستک دے کر ان سے طریقے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ہم نے قرآن مقدس کی طرف رجوع نہیں کیا کہ اللہ کی کتاب سے ہم پوچھیں کہ ہم اچھی زندگی چاہتے ہیں، اے کتاب تو ہماری رہنمائی فرما کہ ہمیں اچھی زندگی کیسے نصیب ہو تاکہ ہم اچھی زندگی گزار سکیں۔ تو قرآن مقدس نے فرمایا اے اچھی زندگی کی تلاش کرنے والوں، اے آرام اور سکون کی زندگی تلاش کرنے والوں، زندگی کوئی اور دینے والا نہیں، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ جسے چاہے زندگی دے، جسے چاہے موت دے، جسے چاہے اچھی زندگی دے اور جسے چاہے پرخطر زندگی عطا فرمائے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے، وہ جسے چاہے مالدار بنا دے، جسے چاہے غریب بنا دے، سب کچھ اس کے دست قدرت میں ہے۔ ایک یہ مندی کا پیریڈ چل رہا ہے نا، اور اس مندی کے پیریڈ کے اندر سچویشن کیا ہے؟ بہت ساروں کا دھندا نہیں چلتا تو لوگ کہتے ہیں کسی نے روزی باندھ دی ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، کوئی آج تک ایسا باوا ہے ہی نہیں جو روزی باندھ سکے، اسے ذہن میں رکھو۔ کوئی ایسا آج تک ہے ہی نہیں جو آپ کے رزق کو باندھ دے، اس لیے کہ قرآن نے واضح لفظوں میں فرمایا اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کی چاہتا ہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ قدر کے معنی تنگ کے ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہتے ہیں جانتے ہیں آپ؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آسمان سے فرشتے زمین پر اتنے اتر آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی فرشتوں کے لیے، زمین تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے قدر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ جسے چاہے کشادہ روزی عطا فرما دے،
اور جسے چاہے تنگ کر دے. تو یہ ڈپارٹمنٹ اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے. ورنہ جو آپ کہتے ہیں کہ فلاں نے تنگ کر دیا، وہ آپ سے کیوں کہتا کہ بھئی مجھے 500 روپے تیرے کو دینا پڑے گا تو تیرا کام کروں گا؟ اس کی خود کی روزی تنگ پڑی ہے بیچارے، اس کی خود کی تنگ پڑی ہے، وہ آپ کی کیا تنگ کرے گا؟ تو یہ تو قدرت نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جس کی روزی وہ چاہے تنگ کر دے اور جس کی چاہے وہ کشادہ فرما دے. تو روزی کوئی باندھ نہیں سکتا. ہاں آپ کی روزی پر نظر لگ سکتی ہے، یہ حق ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. اسی لیے ایک بزرگ بڑی اچھی بات، پرانے زمانے کے کاٹھیاواڑ کے ایک تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے کیلا لے کر کے ریکڑی والے سے نکلنا تو کالی تھیلی میں نکلنا، سفید میں نہیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے سفید تھیلی میں سے کیلا نظر آ جائے اور کسی کی نظر پڑ جائے. کہتے تھے لوگ. تو نظر بڑی خطرناک چیز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نظر انسان کو موت تک لے جاتی ہے اور پتھر کو پھاڑ دیتی ہے. یہ نظر میں تک. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی، جب کسی عام انسان کی بری نظر پڑ جائے تو اس کی نظر سے پتھر پھٹ سکتا ہے، تو اللہ والوں کی نظریں کرم پڑ جائے تو بگڑی بھی بن سکتی ہے. جب تم یہ مانتے ہو کہ بری نظر کسی کی پڑ جائے، گاڑی پہ لکھ کے نکالتے ہو بری نظر والے تیرا منہ کالا، یہ سب لکھا ہوا رہتا ہے. تو جب نظر کی مائیں بچے کو کالا ٹیکا لگا کر نکالتی ہیں، کسی کی نظر پتا چلا نظر کی تاثیر ہے. تو عام انسان کی نظر کی اتنی طاقت کہ پتھر کو پھاڑ دے، صحت مند کو بیمار کر دے، تو اللہ والوں کی نظر کی کیا عالم، ان کی نظروں کا کیا کیا. اسی لیے سرکار فرماتے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی. مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اسی لیے فرمایا گیا عالم کے پاس جاؤ تو زبان کو لگام دو، اور ولی کے پاس جاؤ تو دل کو لگام دو کہ وہ تمہاری دل کی دھڑکنوں کو دیکھ رہے ہیں. تو بری نظر سے روزی تنگ ہو سکتی. تنگ سے مراد یہ ہے کہ کاروبار ٹھپ پڑ سکتا ہے. اسی لیے آقائے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو سوتے وقت اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کر کے دم کر دیا کرو، اللہ بری نظر سے ان کی حفاظت فرمائے گا. ایسے ہی آپ جب بھی کاروبار کے لیے جائیں، دکان کھولے، آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ پھونک دیں، انشاءاللہ بری نظر سے اللہ حفاظت فرمائے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھی زندگی ہر کوئی چاہتا ہے، اور اچھی زندگی کی خواہش لڑکی کو بھی ہے لڑکے کو بھی ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی زندگی کے اندر خزاں آئے. ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں بہار ہی بہار ہو، سکون ہی سکون ہو، کسی قسم کا کوئی ٹینشن نہ ہو. لیکن اب ایک سوال میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کے نزدیک اچھی زندگی ہے کیا؟ پہلے یہ بتاؤ. یہ سوال میرا آپ سے ہے. آپ سے اگر میں پوچھوں کہ آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو آپ کے نزدیک اچھی زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے، ویاخیا کیا ہے، تعریف کیا ہے، تو زیادہ تر لوگ یہی جواب میں کہیں گے کہ اچھی زندگی سے مراد یہ ہے کہ تندرست ہوں، کھاتے پیتے ہوں، گھر میں ساری چیزیں ہوں، کوئی قسم کا ٹینشن نہ ہو، یہ اچھی زندگی ہے. جیسے صحابہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ بتاؤ مل مفلس، صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا تھا سرکار جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو وہ مفلس ہے. تو سرکار نے فرمایا نہیں،
وہ مفلس نہیں ہے. آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفلس وہ ہے جو دنیا میں نیکی بھی کرے، عبادت و ریاضت بھی کرے، لیکن جب قیامت میں وہ آئے گا تو اس کے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہوگا. قیامت میں سب خالی ہو جائے گا اس کا معاملہ. کس وجہ سے؟ نیکی کی، عبادت کی، ریاضت کی، سب ختم کیسے ہوا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دنیا میں کسی کو گالی دیا ہوگا تو اس کی نیکی اٹھا کر اسے دے دی جائے گی. خالی کڑکا ہو گیا وہ. اور اگر نیکیوں سے کام پورا نہیں ہوا تو جس کو گالی دیا تھا اس کے گناہ اٹھا کر اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. تو سرکار فرماتے ایسا بندہ جو نیکی کرنے کے بعد قیامت میں آئے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہ بندہ در حقیقت مفلس. تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، مفلس وہ ہے جس کے پاس اعمال نہ ہو. اصل معاملہ یہ ہے. تو اب اچھی زندگی کسی سے بھی پوچھو کہ اچھی زندگی کسے کہتے ہیں، تو اچھا مکان ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے کپڑے ہوں. عورتوں سے پوچھا جائے تو کہیں گے زیورات ہو، ڈائمنڈ کے سیٹ ہوں، یہ ہو، وہ ہو، فرنیچر ہو، یہ ساری چیزیں ہوں. مردوں سے کہیں تو گاڑی، بنگلہ، ساری چیزیں، یہ اچھی زندگی. لیکن ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ آپ کی سوچ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ میں نے جتنی سکون کی نیند میں مزدوروں کو سوتے دیکھا ہے، بنگلے والے کو سوتے نہیں دیکھا. تو پتہ چلا اچھی زندگی کچھ اور ہے. اچھی زندگی اسے کہتے ہیں کہ طبیعت کو قرار ہو اور سکون ہو. سکون. اب یہ زندگی کیسے ملے گی؟ میں ترتیب وار سمجھاؤں گا، انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. اچھی زندگی کیسے ملے گی؟ اب اگر کوئی کہے کہ بنگلہ، گاڑی، اس سے اچھی زندگی، تو بیچارہ غریب تو کبھی اچھی زندگی گزار ہی نہیں سکتا. نہیں، قرآن نے ضابطہ عطا کیا، من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا، جس نے نیک کام کیا، اب وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو مولا فرماتا ہے ہم اس کو اچھی زندگی عطا کریں گے. اللہ اچھی زندگی عطا کرے.